امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ امام صاحب ایک بستی میں جا رہے تھے، راستے میں حسد کرنے والا ایک دشمن مل گیا کہ اور اس نے رک کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ امام صاحب چلتے رہے، وہ بھی ساتھ چل پڑا، گالیاں دیتا رہا، خاموشی کے ساتھ امام صاحب اس کی گالیوں کو سنتے رہے، حتیٰ کہ بستی کے قریب پہنچ گئے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ رک گئے۔ وہ کہنے لگا رک کیوں گئے؟ کہنے لگے جو گالیاں تو نے دینی ہیں مجھے یہیں پہ گالیاں دے دو کہ ابھی ہم بستی میں داخل ہوں گے، بستی میں میرے شاگرد ہیں، اگر تمہاری اس طرح کی باتیں اور گالیاں انہوں نے سن لی تو وہ تجھے ستائیں گے، تیری پٹائی کریں گے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ کوئی تیری پٹائی کرے۔ تو وہ وہیں رک کے اس نے گالیاں دینی مسلسل شروع کر دی۔ امام صاحب خاموشی سے سنتے رہے، حتیٰ کہ گالیاں دے دے کے وہ تھک گیا۔ امام صاحب نے فرمایا اب تیری بات مکمل ہو گئی، اب میری بات بھی سنو۔ کہنے لگے فرمائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تجھے پتہ ہے اس بستی کے اندر میرے سینکڑوں کی تعداد میں شاگرد ہیں، اگر میں ان کو بتا دوں تو وہ تجھے نہیں چھوڑیں گے، تیری پٹائی کریں گے، لیکن سن لے میں ان کو نہیں بتاؤں گا۔ تجھے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے وقت کا بادشاہ میرا دوست ہے، اگر میں اس کو بتا دوں کہ اس بندے نے مجھے گالیاں دی ہیں، مجھے تکلیف پہنچائی ہے، تو وقت کا بادشاہ تجھے جیل میں ڈال دے گا، تجھے کوڑے لگوائے گا، تجھے لتر لگوائے گا، لیکن سن لے میں اس کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، میں اللہ کے سامنے تیری شکایت کر سکتا ہوں، تو تیری گالیوں کی وجہ سے بدلے میں مجھے تیری کی ہوئی نیکیاں مجھے دے دی جائیں گی، لیکن میدان محشر میں اللہ کے دربار میں بھی تیری شکایت نہیں کروں گا۔ آگے بھی سن لو، اگر اللہ نے فضل فرما دیا، مجھے جنت میں داخل کرنے کا حکم فرما دیا، تو سن لے اکیلا میں تیرے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا، بلکہ تجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ اللہ جب یہ بات سنی، اس حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو گالیاں دینے والے نوجوان نے فوراً حضرت کے قدموں پہ گر پڑا، حضرت مجھے معاف کر دیجئے، مجھے تو احساس ہی نہیں تھا کہ آپ اتنے حسن اخلاق والے ہیں، اتنے اچھے اخلاق والے ہیں، اپنے دشمنوں کے ساتھ اتنا اچھا رویہ اور سلوک رکھنے والے ہیں، حضرت مجھے معاف بھی فرما دیجئے، آج کے بعد مجھے بھی اپنے غلاموں میں شامل فرما دیجئے۔ جی ہاں، ان حضرات کی زندگی پڑھ کے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے، کیسے حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے تھے۔ آج میں اور تم ہیں کہ اگر ہمیں کوئی گالی دے دے تو ہم مارنے پہ آ جاتے ہیں، ہم تو اینٹ کا جواب پتھر کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اگر ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے، کامیابی چاہنی ہے، تو پھر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اگر ترقی چاہنی ہے تو صبر کا معاملہ کرنا ہوگا، برداشت کرنا ہوگی، پھر دیکھنا اللہ کریم تجھے کیسے پھل پھول لگاتا ہے، تجھے کیسے ترقیات سے نوازتا ہے، تیری عقل حیران ہو جائے گی، اللہ تیرے پر اتنی رحمتیں برسائے گا۔ اس لیے میرا آج کا یہ پیغام ہے، میں بھی صبر کا مظاہرہ کروں، آپ بھی صبر اور تحمل برداشت کا مظاہرہ کریں۔